اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ انسانیت کے لیے آب حیات۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ لنخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ قرآن مجید انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے، بھٹکے ہوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، قصر مذلت میں پڑے ہوں کو اوج ثریا پر پہنچانے والی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ سے بچھڑے ہوں کو اللہ تعالیٰ سے ملانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید انسان کے لیے منشور حیات ہے، انسان کے لیے دستور حیات ہے، انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا چھونا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا سنانا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، اس کا حفظ کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ نے دنیا میں مقناطیس دیکھے ہوں گے جو لوہے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچنے کا مقناطیس ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمتیں برسائی جائیں۔ گویا جس محفل میں قرآن پڑھا جائے یا سنا جائے یا بیان کیا جائے، اس محفل پر اللہ رب العزت کی رحمتیں برسا کرتی ہیں، گویا رحمت الہی کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنے دلوں کے برتن کو سیدھا کر کے بیٹھیں گے تب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پائیں گے۔ بارش کتنی ہی موسلا دھار کیوں نہ ہو، اگر کوئی برتن ہی الٹا پڑا ہو تو اس کے اندر ایک بوند بھی پانی نہیں آتا۔ یہ بارش کا قصور نہیں ہوتا بلکہ اس برتن کا قصور ہوتا ہے جس کا رخ الٹا ہوتا ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لذکریٰ، اس قرآن میں نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، جس کے اندر دل ہوتا ہے، اور جس کے اندر دل کے بجائے سل ہو پھر کیا مزہ۔ وَأَلْقَى السَّمْعَ، ہمتاً گوش ہو کر بیٹھیے، وَهُوَ شہید، اور حاضر باش ہو کر بیٹھیے۔ یوں طلبگار بن کر بیٹھیں گے تو اللہ رب العزت کی رحمتوں سے اپنا دامن بھریں گے۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب اس قرآن کو تہجد کے وقت پڑھا جاتا تھا۔ مدینہ کی گلیوں میں سے اگر تہجد کے وقت کوئی آدمی چلتا تو ہر گھر سے تہجد میں قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی، اور اگر رات کے آخری پہر میں ہم گلی کوچوں سے بازاروں سے گزریں تو یوں خاموشی ہوتی جیسے انسانیت اپنے کندھے پر اپنی ضمیر کی لاش کو لے کر دفنانے کے لیے جا رہی ہو۔ ساری قوم سوئی ہوئی ہوتی ہے، رات 2 بجے تک ادھر ادھر کے فضول کاموں میں مشغول رہیں گے، اور جب مانگنے کا وقت آئے گا تو اس وقت گھوڑے بیچ کر سو جائیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر تہجد میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ طبیعت ایسی مچل رہی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ ذرا جہر سے قرآن پڑھیں، مگر قریب ہی ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا اور چارپائی پر بچہ لیٹا ہوا تھا۔ یوں محسوس کیا کہ جب اونچا پڑھتا ہوں تو گھوڑا بدکتا ہے، لہٰذا دل میں خوف پیدا ہوا کہ گھوڑا کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر آہستہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ ساری رات یہی معاملہ ہوتا رہا۔ جب تہجد مکمل کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ ستاروں کی مانند روشنیاں ہیں جو ان کے سر کے اوپر آسمان کی طرف واپس جا رہی ہیں۔ یہ ان روشنیوں کو دیکھ کر حیران ہوئے،
صبح ہوئی تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رات کو تہجد اس انداز سے پڑھی کہ بچے کے خوف کی وجہ سے آہستہ پڑھتا تھا اور جی چاہتا تھا کہ ذرا آواز کے ساتھ پڑھوں، مگر دعا کے وقت میں نے کچھ روشنیاں آسمان کی طرف جاتے دیکھیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رب کریم کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے عرش رحمان سے نیچے اتر آئے تھے۔ اگر تم اونچی آواز سے قرآن پڑھتے رہتے تو آج مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پڑھنا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ تہجد کا وقت تھا۔ ایک طرف دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل پڑھ رہے ہیں اور آہستہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف عمر بن خطاب ذرا جہر سے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ تہجد میں دونوں طرح پڑھنے کی اجازت ہے۔ جب دونوں غلام پڑھ چکے تو حاضر خدمت ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر تم آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں اس ذات کو قرآن سنا رہا تھا جو سینوں کے بیت جانتا ہے، مجھے بھلا اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عمر تم اونچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں سوئے ہوئوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھا جاتا تھا اور شیطان ان جگہوں سے بھاگ جایا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوتی تھیں۔ آج بھی اگر کوئی انسان اس قرآن کو محبت سے پڑھے گا تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اتریں گی اور اس کی برکت سے سینے روشن ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ یہ قرآن انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔